بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کو کن کن مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کیا لے کر حاضر ہوئے؟ سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی گئی؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو روٹی بنانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ یہ سب کچھ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں خاص طور سے اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ کیسے اور کس جگہ زمین پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی پہلی بار ملاقات ہوئی۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا علیہ السلام کو شہر جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے کچھ فاصلے پر دستمیان اور سام کو اصفہان میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب کھیتی باڑی اور صنعت کاری کے مراحل سکھا دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے فراغت کے بعد زمین کی وسعت کو دیکھا اور اپنے سوا کسی کو نہ پایا۔ کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زمین کو آباد کرنے والا نہیں ہے جو آپ کی تسبیح و حمد اور بزرگی بیان کرے؟ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، میں جلد ہی اس میں تیری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح و حمد اور تقدیس بیان کرے گی، اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جن کو میری یاد کے لیے بلند کیا جائے گا۔ ان گھروں سے میری صفات کی تصویر پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا، اور ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیلت دوں گا، اور اس کا نام بیت اللہ ہوگا۔ یہ حرمت والا ہوگا اور اس کے ارد گرد اور اوپر نیچے والی جگہ بھی قابل احترام ہوگی۔ پس جس نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہوگا، اور جس نے یہاں رہنے والوں کو ڈرایا تو اس نے گویا میری ذمہ داری اور امان میں خیانت کی۔ اے آدم، جب تک تم زندہ رہو گے اس وقت تک تم اس کو آباد کرو گے، اس لیے تمہاری اولاد میں سے انبیاء، امتیں اور قومیں ہر زمانہ میں اس کو آباد رکھیں گی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ کی طرف آئیں اور اس کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم ربی پر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس عمل خاص کے لیے ایک فرشتہ رہنما کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سفر میں تھا۔ سفر شروع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام جہاں ٹھہرتے وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر جا کر ایک گھر تیار کرو اور اس کے ارد گرد طواف کرو اور وہاں پر مجھے یاد کرو جیسے فرشتگان کو میرے عرش کے گرد دیکھتے ہو۔ آدم علیہ السلام حکم سن کر روانہ ہوئے۔ ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا اور جنگل قبض کر لیے گئے۔ جہاں پر قدم رکھتے وہاں آبادی سرسبز و شاداب ہو جاتی، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی جگہ تک پہنچ گئے۔ بیت اللہ کی شریف کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مارے، جس سے 7ویں نیچے زمین تک اس کی بنیاد کا نشان نظر آنے لگا، اور فرشتوں نے ایک پتھر لایا جو بھاری برکم تھا کہ جس کو 70 آدمی بھی نہ اٹھا سکے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی۔ منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مناسک حج ادا کیے تو پھر حکم کے مطابق جبل عرفات پر گئے۔ اتفاقاً دوسری طرف سے اماں حوا علیہ السلام بھی جدہ سے روانہ ہوئیں۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے بے تاب تھیں۔ چنانچہ ان دونوں کو کوہ عرفات پر ملایا گیا۔ اماں حوا علیہ السلام نے جب زمین پر پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان نہ سکیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ زمانہ اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام پر زیادہ اثر ہوا تھا۔ الغرض وہاں جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کنندہ کے فرائض انجام دیے۔ یہ دن کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی عرفہ کا دن تھا، اور یوں ملاقات کی جگہ کو عرفات کہا جانے لگا، اور یہ ملاقات کا دن اتنے سالوں کی محنت و مشقت کے بعد مسرت و شادمانی اور وصال کا دن ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اب آپ علیہ السلام کی خواہش کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کی تمنا کرتا ہوں۔ پھر اسی نسبت سے اس مقام کو منع کہا جانے لگا۔ حضرت آدم حوا علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے البدایہ و نہایہ تاریخ ابن کثیر میں ایک روایت یوں نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں اپنی زوجہ محترمہ سے مباشرت نہیں فرمائی تھی، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام شجر ممنوعہ کے پھل تناوت فرما لینے کی پاداش میں
زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سوتے تھے، ایک وادی بطحا میں اور دوسرا دوسرے کونے میں۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کہ نبی، آپ علیہ السلام اپنے زوجہ کے پاس جا کر لیٹیں، اور ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو آداب مباشرت بھی بتا دیے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت حوا سلام علیہا کے ساتھ جا کر لیٹ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا۔ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے یہ روایت یہاں تک نقل کرنے کے بعد فرمایا، یہ حدیث غریب اور منکر ہے۔ بعض اسلاف نے کہا کہ اس کے روایوں میں سعید بن میسرہ اور ابو عمران البقرہ البصرہ ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی یہ دونوں منکر الحدیث ہیں، اور ابن عدی کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ تاریک ہے، واللہ عالم۔ تاہم حج بیت اللہ شریف کے مراحل کی تکمیل کے بعد خدا کے فضل و کرم سے دونوں سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور ہر وقت اطاعت الہی پر کمر بستہ رہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی عمارت نہ تھی اور ان دونوں کے علاوہ کوئی متنفس نہ تھا۔ اس کے بعد مشیت ربی کے مطابق ان کے یہاں سلسلہ توالد و تناسل شروع ہوا اور شجرہ نسل انسان بار آور ہونا شروع ہوا، اور جناب حوا علیہ السلام کے اولاد ہونا شروع ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے برکت دی اور اولاد کثیر ہوتی گئی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔